آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ اس کو مستقر کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور ان پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا تو وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ یا خدا، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی اور ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں، لوہا ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے تعجب سے سوال کیا، آپ کی مخلوق میں لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کوئی اور بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آگ ہے، کیونکہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں آگ سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی اور ہے؟ اللہ نے جواباً فرمایا، ہاں، پانی ہے، کیونکہ وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اس سے زیادہ طاقتور چیز؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، ہوا ہے، کیونکہ وہ پانی کو بہا دیتی ہے اور سمندروں میں بھی ہلچل اور طوفان پیدا کر دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، آپ کی مخلوق میں ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کوئی اور ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں، ابن آدم کا وہ صدقہ کہ جس میں اخلاص کا یہ عالم ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو اس طرح سے اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ ابن آدم کا ایک عمل جو اخلاص پر مبنی ہو، اس کے سامنے زمین و آسمان، پہاڑ، لوہا، پانی، ہوا، آگ وغیرہ کی تمام تر طاقتور اشیاء ہیچ و ناکارہ ہیں۔ تو اس زندگی کے تمام اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان 3 جوانوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ جو ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک غار میں قیام کیا، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر ایسے گر گیا کہ منہ بند ہو گیا۔ ان جوانوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل نہ پائی سوائے اس کے کہ اپنی زندگی کے تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ اخلاص پر مبنی عمل کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں ملتجی ہوں۔ چنانچہ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو مخلصانہ انہوں نے کیے تھے اور جن جن میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہ تھا، واسطہ دے کر اللہ سے التجا کی کہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو نیک اعمال اور اس کے اخلاص کی برکت سے مصیبت سے نجات فرمائی اور اس چٹان کو سرکا دیا جو کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ الحمدللہ۔